اگر سارے یہودی اسرائیل نہ آئے پھر وہ گدھے پہ نہیں آئے گا. نبی اسلام نے اس ملاقات کا اعلان آگے کر دیا اور وہ اس کو آرے سے چیرے گا, سر سے آرا پھیرنا شروع کر دے گا. اردن کا باغ, فرات کا پانی اور نبی اسلام کی بوست کہ نبی اسلام نے اناؤنس کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے کہ نہیں. یہ تینوں واقعات کس ریلم سے ایکسپلین ہوتے ہیں, کس سبجیکٹ میٹر کے ہیں؟ ٹائم کے ہیں. اوکے, وچ مین ہسٹری. مگر ٹائم اصل میں فزکس کا کانسیپٹ ہے, مگر آپ نے فزکس میں نہیں, آپ نے ہسٹری کے تھرو بولا ٹائم. یس, ہاں. اور اگر اس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہوتا اور وہ ایسے آسمان کی طرف موو نہ کر رہا ہوتا, یو نو, ٹو اینڈ فرو, تو پھر یہ صرف ہسٹری کے سوال تھے. ایک اور وجہ بھی ہے جو ہسٹری کے سوال نہیں ہے, میں تفصیل اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آنسر سے پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کون سے سبجیکٹ میٹر سے؟ فرات کا پانی خشک ہو جانا, غور سے سمجھیں, اردن کا باغ خشک ہو جانا اور نبی اسلام کی بوست کا اعلان ہو جانا. اس کا نبی اسلام کی بوست کے اعلان سے تعلق نہیں ہے نا. کلائمیٹ چینج کو تو چھوڑ دیں, یہ کوئی سبجیکٹ میٹر نہیں ہے نا, وہ کلائمیٹ چینج تو فزکس میں آ جائے گا نا. کم آن بوائز, گرلز, لڑکیاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. I want to know how many girls are here in this room. اچھا, اور اب بات سن, جنہوں نے فزکس پڑھی, فزکس ابھی بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ایک الیکٹریکل انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, تو چلیں انجینئرنگ تو ہے نا. اچھا, نبی السلام کی بوست قرآن پاک کے اینگل سے فزکس کا کانسیپٹ ہے. فرات کا پانی قرآن پاک کے اینگل سے فزکس کا کانسیپٹ ہے. پوچھیں, اونچا پوچھیں, اونچا. یہ حرکت کے آمادہ کرنے کا سوال پوچھیں. یس یس. یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے؟ نبی اسلام نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں, یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے ہے؟ مائیکل فیراڈے ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں, سمجھیں ذرا. نبی السلام نے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. یا پہلے کون سے ٹاپک بتائیں؟ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی السلام کی بوست کا, ٹھیک ہے. یہ فزکس کا کانسیپٹ کیسے ہے, سن لو نا, پتہ ہے آپ ہی کا سوال ہے, آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں, سنیں نا. کیا رہ گیا بتائیں, مجھ سے پوچھیں نا, بتائیں. اچھا, ہاں. اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, سائنس کے سوال چھوڑنا مت, بار بار پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں؟ فرشتے امر لے کے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتے ہیں, خاص راستے سے. سمجھ گئے؟ پتہ ہے نا سورہ معارج میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے نیچے آئے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, اور نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. نبی السلام نے اس ملاقات کا اعلان آگے کر دیا, ہم سب کو پتہ ہے. دجال نے یہ پوچھا تھا کہ وہ راستہ کھل گیا ہے جدھر سے فرشتے نے آنا تھا اور آ کے وہی کرنی تھی, اللہ کا امر نیچے لے کے آنا تھا. سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھا؟ اوکے. فرات کا پانی نبی اسلام نے معراج پہ جا کے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 6 آسمان سے پانی نکل رہا ہے, اور ان نون راستہ, جو کہ فزکس والوں کو پتا ہے, ان نون راستے سے زمین میں انٹر ہو رہا ہے. اس راستے, اس ٹریک کے بارے میں اس نے دوسرا, پہلے ٹریک کے بارے میں پہلا سوال, دوسرے ٹریک کے بارے میں دوسرا سوال, کہ وہ ٹریک بھی ابھی کھلا ہوا ہے, وہ ٹریک بند ہو گیا. ان ادر ورڈ ہی سیڈ, کیا فلاں ٹریک کھل گیا؟ جی وہ کھل گیا, نبی السلام نے اعلان کر دیا, فرشتہ آ گیا. دوسرا والا ٹریک بند ہو گیا؟ نہیں, وہ ابھی بھی جاری ہے, پانی چل رہا ہے.
سمجھ گئے؟ آپ پتہ چلا یہ فزکس کے سوال کیوں ہیں؟ اس لیے آپ لوگوں کو میں فزکس کا اینگل کیوں دے رہا ہوں. قرآن پاک فزکس کے اینگل دیتا ہے, ہم لوگ لیتے نہیں ہیں. جی آتا ہوں. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ہاں تو ابھی بھی اوپن ہے. ہر شب قدر کے ہو, اللہ نے سورہ قدر میں بتایا نہیں ہے, یہ سارے فرشتے آتے ہیں. جب تو وہ ٹریک پیلس بھی اوپن ہے تو اس کے لیے اوپن ہے. نہیں, نبی علیہ السلام کی بعثت کا اعلان جو ہے نا, یہ صرف حضرت جبرائیل کے نیچے آ کے یہ اعلان نہیں کر دینا کہ ہاں ایک اور نبی آ گئے, بے شک آخری صحیح. That's not what he asked. He said the last time Jibreel Amin comes in for a prophet. Has that happened? This track for this purpose is used for the last time. No, of course, نبی اسلام کے بعد تو نبی نہیں آنا نا. اب نبی نے نہیں آنا. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اور سامنے دجال نے خود بتایا ہمیں, نبی اسلام نے بھی بتایا ہمیں کہ اب اگر ٹریک یوز ہوگا تو کس لیے یوز ہوگا؟ نبی کے لیے ہی یوز ہوگا یہ ٹریک. ہمیں پتا ہے وہ کون سے نبی ہیں, اور اس بندے نے, اس دجال نے اسی نبی کا علیہ السلام کا حلیہ بنا کے دنیا میں آنا ہے. پتا نا اس بات کا؟ He is asking about the trajectory. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے. دو بندوں نے سہارا دیا ہوا تھا, بال سے پانی ٹپک رہا تھا, بال گیلے تھے, اور پیچھے پیچھے دجال بالکل اسی طریقے سے طواف کر رہا تھا. اوکے, یہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ حواریوں کو دھوکہ دینے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ مرر کرے گا, اس لیے گدھے پہ آئے گا. سمجھے؟ یہ سارے کے سارے کلوز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج نشانیاں بتا دی ہوئی ہیں. ایوری کلیئر؟ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی وہ گدھے کا کون سمجھ آ گیا جس کو یہ جہاز بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ گدھے پہ تھے, حضرت عیسیٰ کی سواری گدھا ہے, نبی اسلام کی سواری اونٹ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسے گدھے پہ آنا ضروری ہے, ورنہ عیسائیوں نے ماننا نہیں ہے اور یہودیوں نے بھی نہیں ماننا. انہوں نے کہا سن آف ڈیوڈ ہیز ٹو رائڈ دا ڈونکی. یہ لکھا ہوا ہے ان کی تالمود میں, ہیز ٹو رائڈ دا ڈونکی. اگر سارے یہودی اسرائیل آ گئے تو, اگر سارے یہودی اسرائیل نہ آئے پھر وہ گدھے پہ نہیں آئے گا, پھر وہ اچانک ظہور ہوگا اس کا. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا. اب ہمیں تو پتا ہے, ہمارے نبی نے کیا بتایا ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ اسرائیلی یہودیوں نے اسرائیل آ جانا ہے, کیونکہ ان کی کنڈیشن بھی پوری کرنی ہے نا. ہمیں ہر طریقے کا ہینڈل مل رہا, ہم لے ہی نہیں رہے. بس واپس آئے عیسیٰ ابن مریم جس ٹریک سے آنے, اسی لیے تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی دجال کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کوئی ویپن استعمال نہیں ہونا. جدھر جدھر عیسیٰ ابن مریم کی نظر اور سانس جا رہا ہوگا ادھر ادھر دجال مر رہا ہوگا. He will be running from the sight and the breath of عیسیٰ ابن مریم. So he knows the tracks. He knows those ways. اس کو ways بولتے ہیں نا, راستے. All he's doing is plotting کہ بھائی یہ واقعہ, کیونکہ اس نے گھڑی تو نہیں دیکھنی ہے کیا ڈیٹ ہوئی ہے جی, آج کیا ٹائم ہوا ہے. اس نے ان دا بگر لینڈسکیپ ٹائم ہی بتایا کہ یہ ٹائم ہو گیا, یہ اس ٹائم تک اس ٹریک نے چلنا ہے. لٹرلی ہی سیئنگ کہ فرات کا پانی خشک ہو جانا ہے. دجال نے بولا ہے تمیم الداری کو. ہمیں الگ سے نبی اسلام نے فرات کے بارے میں کیا بتایا کہ فرات کا پانی خشک ہوگا تو کیا ہوگا, اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا, تو فرات کا پانی خشک ہوگا. یہ الگ حدیث ہے. دجال نے الگ سے سوال کیا ہوا ہے. اوپر سدرۃ المنتہا پہ کچھ ٹریک کلوز کیا جائے گا, نیچے دو واقعات ہو رہے ہوں گے. دجال نے ایک کا پوچھا ہے, ہم دوسرے کو کنیکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ. نبی اسلام نے خواب میں عیسیٰ ابن مریم اور دجال کا بتایا ہے کہ کاپی کر رہا ہے, ہر چیز کاپی کر رہا ہے. جبرائیل امین اس ٹریک کو استعمال کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں انسانی شکل میں, اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مدینے کا نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں مدینے کے لوگوں کو, مگر یہ دور سے بھی نہیں آیا. وہ کیسے پتہ چلا یہ دور سے نہیں آیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو سب سے مشہور حدیث ہے, نبی اسلام سے انہوں نے ایمان کا مطلب پوچھا, اور میں پورا اسلام, نبی اسلام نے پوری امت کو اسلام سکھایا اس حدیث میں. بہت مشہور حدیث ہے. حضرت عمر کی
ٹیسٹمنی کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ بندہ لوکل تو نہیں ہے مگر مسافر بھی نہیں ہے. مسافر بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایک بندہ بتا دے. کپڑے صاف تو صحابہ کے بھی ہوتے تھے جی, کہ یہ کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. یہ حضرت عمر نے حضرت جبرائیل امین کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اس کے تو بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, ابھی ابھی کسی حمام سے نکل کے آیا. He is so fresh, he's not tired, he's not a traveler, but he's not a local. اور آ کے نبی السلام کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. دونوں حضرت جبرائیل امین اور نبی السلام کا ڈائلاگ ہوتا ہے. اینڈ وی نو دا حدیث. پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا کہ جبرائیل کے جب بال ٹپکتے ہیں تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جس ٹریک سے آتے ہیں نا, وہ دوسری حدیث آپ میں سنانے لگا ہوں کہ نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ اس آسمان 500 سال, پھر پانی, پھر اگلا آسمان 500 سال, پھر پانی, پھر اس سے اگلا آسمان, پھر پانی, اس طرح 7ویں آسمان پہ پانی, اور پانی کے اوپر اللہ کا تخت. جیومیٹری سمجھ آ گئی؟ یہ ہم نے غیر مسلموں کو اور سائنٹسٹ کو سمجھانی تھی کہ یونیورس یہ ہے. مائکرو ویو بیک گراؤنڈ is not the extent of this whole universe. This is a small little ball in a lot of other balls which are 7 in number. بہرحال پوائنٹ یہ ہے, وہ پانی جو راستے میں آ رہا ہے نا, وہ پانی ٹپکتا ہے. وہ صرف جبرائیل امین کے بالوں سے نہیں ٹپکتا, وہ عیسیٰ ابن مریم کے بالوں سے بھی ٹپکتا ہے. ٹریک سمجھیں آپ. میں نے اس لیے کہا تھا یہ فزکس کی حدیثیں ہیں اور ہم معاشرتیات اور اخلاقیات میں خالی کیپ کر کے بیٹھ گئے. کیپ کا مطلب لاک کر کے بیٹھ گئے. وہ صاف صاف پوچھ رہے, ہم صاف صاف سمجھ نہیں رہے. ہم راکٹ سائنس میں بنا دیے. دجال نے جہاز میں بیٹھنا ضروری ہے جی. سوچیں ذرا, یہ مسلمان اس وقت آج کل کا پڑھا لکھا لڑکا ہے کہہ رہا ہے کہ سر آپ سمجھتے ہیں دجال کا گدھا جو ہے وہ ایسے ٹریول کرے گا؟ ایسے تو حضرت عیسیٰ کیا بوئنگ 747 کی فلائٹ پہ تو نہیں آئیں گے نا. حضرت عیسیٰ کا آنا تمہیں سمجھ آ رہا ہے, براق کا اوپر جانا سمجھ آ رہا ہے, مگر دجال کا گدھا تمہیں ہوائی جہاز بنانا ضروری ہے. Somehow that man has to have our technology. باقی ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس, ہر ہستی با خدائی. دجال جسے سب سے زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرنی ہے, مردوں کو زندہ کرنا ہے, مار مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہے, مگر اس کا گدھا نارمل ہونا ضروری ہے. All of this is explained simply through your subject, your core subject. اور کسی کو نہیں آتی فزکس نہ پاکستان میں, اس لیے آپ کو فزکس بتا رہا ہوں. اگر آپ کا سبجیکٹ کوئی اور ہوتا تو میں اس سبجیکٹ کے اینگل سے بھی بتا دیتا. اس سبجیکٹ کے اینگل کے آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے, ہوپ فلی کی ہوئی ہے. آئی ہوپ سو جی. اردن کا باغ کیسے خشک ہوتا ہے؟ باغ نیچرل اسپرنگ ہے, وہ نیچرل آرگینکلی گرون گارڈن ہے, وہ 1000 سال سے خشک نہیں ہوا. کسان زیادہ کے پانی نہیں دیتے اس کو. نو جی, the source of water is coming from beneath. وہ ختم ہو رہی ہے تینوں کے تینوں جو کہیں اور سے آ رہی ہے. وہ اسپراؤٹ ہے جو کہ کہیں اور سے آ رہا ہے. ادھر پانی کی سورس نکال لی, وہ والی ٹریک بھی بند ہو گئے. بہت اطمینان سے سمجھیں, نبی اسلام نے 4 اور ریزروائرز بتائے ہیں ہمیں پانی کے, جو کہ 6ٹھے آسمان سے نکل رہے ہیں. یہ باقی کے ریزروائر بھی الگ الگ آسمانوں سے ہیں, مگر ان 4 کا مجھے پتا ہے کیونکہ حدیث میں کہ گیہون اسپرنگ اور 3 ارب کے دریا 6ٹھے آسمان سے نکل رہے ہیں. اوکے جی. دجال دنیا میں اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اسے پورٹل کی کیا ضرورت ہے دنیا میں آنے کی اگر وہ پہلے دنیا میں موجود ہے؟ پورٹل نہیں بیٹا, میں نے پورٹل آج ابھی نہیں بولا, زبردستی پورٹل نہ کریں. میں نے نا آئی ڈنٹ سے پورٹلس, تاکہ آپ کی پہلے فلاسفی کلیئر کروں. میں مائیکل فیراڈے بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو, جیمز میکسویل نہیں. پہلے فیراڈے کے لیے کانسیپچلائز کریں اور دیں کانسیپٹ دونوں کو, لوگ دنیا کو. جی آپ سوال بتائیں.
حدیث کا بھی ذکر ہوا ہے کہ دجال دنیا میں تھا, اس نے حضرت تمیم سے سوال کیے, تو جو پورٹل یا رستے ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے گے جہاں سے جبرائیل آتے ہیں, تو اسے ان رستوں کی کیا ضرورت ہے کہ جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ دنیا میں ڈائریکٹ تو آ سکتے ہیں, اسے رستوں کی کیا ضرورت ہے؟ دجال کا نام تو پتا ہے, اس کے کام پتہ ہے آپ کو؟ دجال کا کام پتہ ہے نا آپ کو؟ اور ڈسیپشن تو اس کا ہنر ہے نا. پہلا دن اس کا 1 سال کا ہونا ہے, یہ کام ہے اس کے. بارشیں کرنی اس نے, مردوں کو زندہ کرنا ہے, مرے ہوئے باپ زندہ کر کے دکھائے گا. یہ لیتے رہا, ہر دنیا کے انسان کے سامنے وہ حرکتیں ہونی, دنیا کے ایک ایک گھر میں پہنچ جانا ہے اس نے. سوچیں 1 سال, دوسرا دن, تیسرا دن اور چوتھا ریگولر. ٹوٹل کتنے دن؟ نہیں یہ تو 4 مہینے گنے. دجال نے کتنے دن رہنا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری اچیومنٹ اس نے پوری دنیا کے ایک گھر میں پہنچانے کی 40 دن میں کرنی ہے. He needs this technology to go to every single man and woman. Most of the women are going to say yes, thank you girls. سمجھ رہے ہیں؟ That's why he's playing with these concepts. اور یہ پورٹل نہیں, انٹر ریلم بولیں آپ. I personally believe کہ وہ انٹر ریلم ہے. Dajjal is inter realm, he's not intergalactic. But these trajectories, these tracks, they travel through the realms. نہیں بیٹا, میں اس ریلم کا مطلب ہوتا ہے ڈائمینشنس. اوکے, ادھر ہی جن ادھر ہی موجود ہیں کہ نہیں پتہ نا آپ کو, مگر اس ڈائمینشن میں نہیں. اوکے, یا well it is one way of one attempt to explain this. One attempt. Quantum physics is one attempt. Still, قرآن پاک کا بندہ جب آئے گا نا کوانٹم میں, تو پھر کافی ساری آیتیں اس کو ملیں گی کہ کہاں سے میں پلیٹ فارم اپنے ذہن کا اسٹیبلش کر کے تھیورائز تو کروں ایٹ لیسٹ. اوکے جی. دجال کو ابھی چھوڑنا تھا, میں UET آیا ہوں, میں سمجھا تھا کوئی اور بھی سوال ہوں گے. دجال کیوں فیوریٹ ٹاپک ہے آپ لوگوں کا ویسے؟ رکیں میرا سوال کا جواب پہلے. وائی ڈو یو گائز کیئر اباؤٹ دجال؟ بیعت تو ساری لڑکیوں نے کرنی ہے. سارے سوال لڑکے ہر وقت دجال کرتے رہتے ہیں. حاجرہ سوچیں تو صحیح. قرآن سے ریلیٹڈ سوال ہے. آتا ہوں, آپ کے سوال بھی لیتا ہوں. دجال کا انٹرسٹ کا جواب تو دیں. وائی آر یو سو انٹرسٹڈ ان دجال؟ میرا جو انٹرسٹ دجال میں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے جتنا بھی اس کے بارے میں ریڈ کیا ہے, مجھے اس کی جو ایک تو یہ پتا ہے کہ ڈسیور ہے, یعنی اس نے اگر مردوں کو زندہ کرنا ہے تو وہ لٹرلی مردوں کو زندہ نہیں کرنا ہوگا, وہ اس طرح نو لٹرلی مردوں کو زندہ کرے گا. یہ ڈسیپشن عقیدے کی کر رہا ہے, کرتوت بالکل جینون کر رہے ہیں. مطلب جینون کا مطلب ہے اصل میں ہو رہے ہیں. حدیث کلیئر ہے نا اس پہ. میں آپ کو حدیث بتا رہتا ہوں, آپ کے ذہن میں کوئی کسی مولوی صاحب نے فتوح ڈالا وہ نکل جائے گا. جس بندے کے اوپر بشارت ہے دجال کے ٹائم پہ جو ورسٹ پین سے گزرے گا, اس پہ بشارت نبی السلام کی ہے کہ وہ کہے گا کہ تو میرا رب نہیں ہے, میں نہیں مانتا تجھے. وہ کہے گا کہ ابھی میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے قتل کروں گا آرے سے, تاکہ کوئی شک نہ رہے. جب یہ آپ کے سامنے 2 ٹکڑے ہو چکا ہوگا پھر میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو آرے سے چیرے گا, سر سے آرا پھیرنا شروع کر دے گا. And everyone will know he's dead. He's going to ask, آپ دیکھ لیے؟ جی دیکھ لیے. اب دیکھو میں زندہ کیسے کرتا ہوں. He's going to bring him back to life. کہے گا اب بتا, اب مانتا ہے وہ, کہے گا اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو نہیں ہے, یہ میرے نبی نے بشارت دی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا یہ واقعہ میرے ساتھ ہونا ہے. یہ جادو کرتب نہیں دکھا رہا دجال, غور سے سمجھیں. حضرت عیسیٰ کے سانس سے پگھل جانا جادو نہیں ہے.